اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 نمبر آیت ہے، ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان المبارک۔ ان آیات کے اندر آپ نے اندازہ لگا لیا کہ روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ کون سا روزہ؟ ایک روزہ نفلی ہوتا ہے، ایک فرض روزہ ہے۔ فرض روزہ اس کی بات ہو۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرض روزے کا ذکر جو ہے وہ اسی مقام کے اوپر فرمایا ہے، یعنی روزہ جو ہے اس کی اہمیت سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی بنیادوں میں سے قرار دیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ یعنی پہلی تو ہے
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، زبان سے اقرار اور دل سے یقین کے ساتھ یہ اقرار ہو، دل میں یقین ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر ہے جو وہ رمضان کے روزے، اور نمبر 5 ہے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، صحت ہے، سفر خرچ ہے، تو حج کرنا اللہ کے گھر کا۔ ان 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد قرار دیا ہے۔ اور اسی موقع کے اوپر ایک بات اور ضروری بات سمجھ لیں کہ بنیاد اور عمارت، اس میں کیا فرق ہے؟ جب ہم عمارت کہتے ہیں تو عمارت جو ہوتی ہے نا، بنیاد اس کا حصہ ہے، لیکن جب ہم بنیاد کہتے ہیں تو بنیاد عمارت کے بغیر بھی بنیاد ہے، یعنی وہ ایک بنیاد جو ہے وہ اپنی علیحدہ حیثیت بھی ایک رکھتی ہے، جبکہ عمارت جو ہے نا وہ بنیاد کے اوپر بنتی ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی پلاٹ خریدتا ہے اور وہاں رہائش کے لیے پلاٹ خریدتا ہے، اب اس نے اس کی بنیادیں جو ہے وہ بنائی ہیں۔ کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بنیاد بنا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پیسوں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، کبھی گنجائش ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کا، پھر اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اب کسی آدمی نے بنیادیں بنا کر چھوڑ دی ہوں اور آپ اس سے پوچھیں کہ فلاں جگہ تو مکان بنا رہا تھا، کیا وہ مکان جو ہے وہ بن گیا؟ وہ کبھی نہیں کہے گا مکان بن گیا، وہ کہے گا ابھی تو میں نے صرف بنیادیں بنائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان کسی اور چیز کا نام ہے۔ ایسا بیوقوف آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ جی مکان بن گیا، بنیادیں بن گئی ہیں، مکان بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول بنیاد قرار دے رہے ہیں نماز کو، روزے کو، حج، زکوٰۃ اور کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، ان 5 چیزوں کو بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی عمارت ابھی اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات میں نے اس لیے واضح کی ہے کہ عام طور پر یہ 5 چیزیں جو پوری کر لیتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بس میں تو فارغ ہی ہو گیا، میری تو عمارت بن گئی۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت جو ہے نا وہ بڑا کام باقی اس کے بغیر وہ اسلام کی عمارت تعمیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جب وہ مکمل وہ تعمیر ہوگی تو جو ہے نا وہ پھر ہی اسے جو ہے وہ اسلام کہیں گے۔ البتہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بنیاد جو ہے اس کے اوپر عمارت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر بنیاد کچی ہے یا بنیاد ہے ہی نہیں تو اب وہ عمارت خطرے میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس عمارت کو سپورٹ کرتی ہے بنیاد، مضبوط بنیاد، اچھی بنیاد۔ اسی طرح یہ سمجھ لیں جی یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ جو اوپر عمارت تعمیر ہونی ہے نا اس کی مدد کے لیے، اگر وہ عمارت کا پروگرام ہی نہیں ہے، وہ عمارت ہے ہی نہیں تو پھر تو ایسے نماز ہی پڑھی جانی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح جو ہے نا وہ کسی کو ٹریننگ دیتے ہیں نا فوج کے اندر، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک
آدمی جب فوج میں بھرتی ہوتا ہے نا تو اس کو ٹریننگ دیتے ہیں. اس ٹریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ لڑے گا. اگر جنگ لڑنی نہیں ہے تو اس کو جو ٹریننگ ہے وہ بھی بیکار ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سمجھ لیں اگر وہ کام کرنا ہی نہیں ہے, اس کام کا پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر یہ نماز روزہ یہ کس کھاتے کے اندر وہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. مدد حاصل کرو تو مدد کسی کام کے لیے حاصل کرنی ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسری عبادت ہے. روزے کے بارے میں فرمایا الصوم جنۃ, روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. ڈھال جو ہوتی ہے وہ بندے کی حفاظت کرتی ہے. تو اصل میں وہ جو مقصد ہے نا, جب وہ ہمارے سامنے ہے کہ مکان ہم نے کتنا اونچا بنانا ہے, کتنا بڑا بنانا ہے, کتنا اس کا وزن ہوگا, پھر اس سوچ کے ساتھ ہم بنیاد رکھتے ہیں کہ بھئی اوپر مکان بہت بھاری ہے, بنیاد بھی اتنی مضبوط ہوگی تو وہ اوپر بنے گا. اور جس نے اوپر بنانا نہیں ہے وہ ایسے ہی اینٹیں جو ہے وہ رکھ کے بیٹھ جائے تو وہ بھی بنیاد ہی ہے اس کی, اس کو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اصل کے اندر اس اوپر جو تعمیر ہے نا اس میں معاونت کے لیے. بہرحال نماز کا ذکر بھی قرآن حکیم کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر ہے. اسی طریقے سے حج کا ذکر بھی مختلف مقامات پر جو ہے وہ مل جائے گا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم بھی مختلف مقامات پر مل جائے گا. لیکن فرض روزہ جو ہے نا اس کا ذکر صرف یہیں ہے. باقی کسی مقام کے اوپر جو فرض جو روزے کا ذکر ہے نا وہ فرض روزے کا نہیں ہے. البتہ جو ہے وہ کفارے کے طور پر روزہ, اگر قسم توڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ہے, اس طرح روزے کا ذکر اور مقامات کے اوپر مل سکتا ہے. لیکن فرض روزہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر اسی مقام کے اوپر ہے. اور اس میں ان آیات کے اندر جو ہے نا وہ بہت اہم باتیں ہیں. ظاہر ہے وہ کسی ایک خطاب کے اندر تو ہم وہ ان کو جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑھ سکتے, وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے. آج ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے, ایک خطاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا تھا. یہ سمجھ لیں جی کہ شعبان جو ہے نا یہ ختم ہوتا ہے تو رمضان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو گویا شعبان کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے نا ان کو رمضان کی تیاری کے حوالے سے کچھ نصیحتیں جو ہے وہ فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسرے صحابہ کو بھی جو ہے نا وہ رمضان کی تیاری کے لیے جو ہے نا وہ ترغیب دیا کرتے تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عید آ رہی ہے یہ کر لو وہ کر لو, شادی آ رہی ہے تو شادی کی تیاری ایسے کر لو ویسے کر لو, اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے. اور وہ ترغیب ہے جو انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. یہ خطبہ جو ہے اس کے راوی جو ہے نا وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں
خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، ہم سے خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، شعبان کا آخری دن تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا، خطبہ دیا، تقریر کی۔ اب وہ تقریر جو تھی وہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے تھی نا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو قد اذلکم شہر عظیم، بے شک تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت والا مہینہ جو ہے وہ چھا رہا ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا بادل چھا گیا، تو اس طرح یعنی تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا مہینہ چھا رہا ہے، یعنی ابھی رمضان آ رہا ہے، آخری تاریخ، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ کل کو رمضان ہے تو آج آخری تاریخ ہے شعبان کی، تو جو ہے نا وہ کتنا ٹائم رہتا ہے، یہی کوئی ہوگا نہ، چلیں ظہر کے بعد ہوگا یا عصر کے بعد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، کیونکہ مغرب کے بعد تو چاند نکل گیا تو تاریخ نئی شروع ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا مہینہ جو ہے نا وہ چھا رہا ہے، شہر مبارکن، مہینہ ہے بڑا ہی برکت والا۔ یہ برکت جو ہے نا وہ ایک تو اس میں عام طور پر ہمارے ذہن میں متبرک چیز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی تقدس کا پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، تقدس کا پہلو بھی ہے، لیکن اصل میں یہ سمجھ لیں جی یہ بڑی وسعت والا لفظ ہے، اور اس کے جو معنی ہیں ان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ فائدہ مند، ایک ہے نقصان دہ، ایک ہے فائدہ مند۔ اچھا، پانی کے لیے بھی آتا ہے ماء مبارکن، برکت والا پانی۔ اب پانی ایک تو برکت والا وہ ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بھی برکت والا بھی ہوتا ہے اور بے برکتہ بھی ہوتا ہے۔ برکت والا پانی، فائدہ مند پانی اس کو کہتے ہیں جو اگر انسان پیتا ہے تو اس کے پیٹ میں پریشانی پیدا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ بعض پانی وہ ہوتا ہے جو پی لیں تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے سبزی نہیں پکتی، سالن نہیں پکتا، کپڑے نہیں دھلتے، نہاؤ تو صابن نہیں نکلتا، فصل کو دے دو تو فصل تباہ ہو جاتی ہے، کھاری پانی بھی ہوتا ہے، ویسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے علاقے کے اندر اس طرح کے پانی آپ کو کثرت سے مل جاتے ہیں کہ وہ فصل کو دو تو بھی نقصان، پینے میں بھی نقصان دے۔ تو یہ جو ہے نا یہ مبارک نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں مبارک کون سا ہے؟ جو پیو تو صحت، اور نہاؤ تو صابن نکلے، سبزی سالن پکے، کپڑے دھلیں، ٹھیک ہے نا، وہ پانی مبارک ہے۔ اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہر مبارکن، بہت ہی فائدے دینے والا مہینہ، یعنی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس مہینے میں تمہارے لیے بہت سارے مفادات ہیں۔ اور پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات تو وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ قدر میں بھی اس کا ذکر آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ اس کا ذکر ہے۔
یہ عام طور پر تو وہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات ہے، لیکن تعین کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ یہ واقعی 27ویں کی رات ہے، اندازہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتانا ہوتا تو بتا دیتا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کی کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، صرف ایک سمجھ لیں گمان ہے کہ وہ 27ویں ہے، باقی وہ کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہر رات کو 27ویں سمجھے، ہر رات اس طرح گزارنے کی کوشش کرے کہ سمجھے کہ یہی 27ویں ہے، اسی میں کوئی ہوگی نا 27ویں بھی، 27ویں کہہ رہا ہوں، وہ شب قدر بھی اسی کے اندر جب وہ ہوگی نا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ صرف وہ 27ویں رات کو جا کر نہیں بنتا، تربیت صرف 27 والے کی رات جو ہے وہ، جس طرح اگر مہینے میں آپ ایک دن روزہ رکھ لیں تو وہ مقصد حل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حقیقت میں یہ ایک رات سے وہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ ہر رات کو جو ہے وہ 27ویں سمجھ کر ہی گزارے۔ اور دیکھیں یہ تو پھر رمضان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے نا وہ عام راتوں کے اندر بھی جو ہے نا، عام راتوں کے اندر بھی جب فرصت ہوتی تھی، فرصت سے مراد کیا ہے؟ اب یہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا موقع ہے، تو اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اس میں جتنی فرصت کسی ہوگی، لیکن عام فارغ دنوں میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ عباد الرحمن کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں سجدوں اور قیام میں۔ یہ عام راتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ کچھ 27ویں رات کی بات نہیں ہو رہی، شب قدر کی بات نہیں ہو رہی، یا رمضان کی راتوں کی بات نہیں ہو رہی، عام راتوں کی ہو رہی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اچھا یہ یبیتون یہ کیا ہے؟ یہ اردو کے اندر جو ہم کہتے ہیں بیت جانا، ہم کہتے ہیں جی میری تے رات جاگدیاں بیتی، وہ 1 گھنٹہ جاگ کر بیتی، 2 گھنٹے جاگ کر بیتی، یا کوئی 5-7 گھنٹے جاگ کر بیتی، کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ رات کو پانی لگاتے ہیں نا کھیتوں کو، تو اگر کوئی آدمی 1 گھنٹہ رات پانی لگائے اور وہ آ کر آپ سے کہے کہ میری تو رات پانی لگ دیں بیت گئی، تو پھر تسی انہوں کی کہو گے؟ تسی کہو گے ایویں ہی بکواس کرتا ہے، گھنٹہ تو ایک سگا، کوئی 4-5 گھنٹے انہیں کھپائے ہوں گے، پھر تسی کہو گے ہاں یہ رات بیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی رات کا کوئی معقول حصہ لگا ہوئے گا۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی راتیں بیتتی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو وہ رات بسر ہوندی ہے، رات بسر ہونا اور چیز ہے، اور یہ 1 گھنٹے کی تراویح سے تو بسر نہیں ہوتی رات، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ آگے اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں۔ آگے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دن کا روزہ فرض کر دیا، وقیام لیلہ تطوعا، البتہ وہ رات کا قیام، وہ رات کا بسر کرنا فرض نہیں کیا، اور وہ چھوڑ دیا تمہاری اپنی چاہت پر، تمہاری اپنی منشا پر، یا تمہاری اپنی طبیعت پر، یا تمہاری اپنی فرصت پر۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، اور جو ہے نا وہ ظاہر ہے کوئی انسان ایسا ہے جو کھائے پیے بغیر بھی آپ کو زندہ رہتا نظر آتا ہو، کھانا پینا اسے پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا،
تھوڑا کھائے بہت کھائے کچھ نہ کچھ کھائے پیے گا، زندہ رہے گا. اور جب کھائے پیے گا تو پہلے کمائے گا تو کھائے گا نا. محنت مزدوری، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے نیند بھی انسان کی ضرورت بنائی ہے. اور قرآن کریم میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو اس نے تمہارے ثبات کا ذریعہ بنایا. ٹھیک ہے نا. تو فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا. یہ نوٹ کر لیں، فرض پہلے ہے، فرض کی ادائیگی لازمی ہے، اس کے بعد نفل ہے. اگر فرض ادا نہیں کرتا تو نفل بے فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ لیں فرض کی ادائیگی پہلے ہے. اچھا، فرض اور نفل کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ ہمارا تصور یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی فرض، تو کہتا 2 رکعت نماز فرض یا 4 رکعت نماز فرض. نفل وہ کہتا 2 رکعت نماز نفل. اے ہے اصل میں ہر عمل کے اندر فرض بھی ہوتا ہے، نفل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے تقاضے پورے کرنا، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے نا. یہ فرض ہے، ماں باپ کے تقاضے پورے کرنا. اچھا، تقاضوں کے بعد پھر ماں باپ کی دل جوئی کے لیے وقت نکالنا، کوشش کرنا، یہ نفل ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ماں باپ کی ضرورت پوری کر دی ہے. یہ ضرورت پوری نہیں کرتے پھر تو یہ فرض ہی نہیں پورا کر رہے نا. تو یہ فرض کوئی نماز، وہ 2 رکعت نماز والا فرض ہے؟ یہ فرض ہے. سمجھ لیں جب فرض کی بات ہوتی ہے تو اس میں ان فرضوں کو بھی رکھا کریں. صرف وہ مسیت والے فرض ہی نہ ذہن سے رکھ لیا کرو. اسی طریقے سے نفل صرف مسیت والے ہی نہیں ہوندے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو خوش ہو کر جب وہ دیکھنا ہے. اب یہ ساری چیزیں نفلی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اپنے ماں باپ کی ضرورت پوری نہیں کرتے جو فرض ہے تو بس خوش ہو کے دیکھ لیندے ہو، آندے جاندے سلام کرتے ہو، تو یہ تو پھر نفل آپ کر رہے ہیں فرض چھوڑ کر. ٹھیک ہے نا. نفل ہے فرض کے بعد. اگر فرض ہے تو پھر نفل کا بڑا اجر ہے. اگر فرض ہی نہیں ہے، فرض کا تارک ہے، تو پھر نفل کسی کھاتے دا نہیں. اسی طرح سمجھ لیں تہجد، قیام اللیل، یہ بہت بڑا اجر ہے، لیکن بشرطے کہ فرض کے ساتھ ہو، فرض بھی ادا کیا ہوا ہو. یہ فرض کو چھوڑ کرنا یہ ادا کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا. کوئی ویسے مسئلہ ہو جائے اور ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ شعوری طور پر فرض ترک کرتا ہے اور نفل سے سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ مل جائے گا، یہ کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ فرض سے اور نفل صرف مسجد میں نہیں ہوتے، یہ گھر میں بھی ہوتے ہیں. یہ حقوق و فرائض کے اندر بھی ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات میں بھی، اپنے دائیں بائیں کے جو بھی ہیں. تو اسی طریقے سے ایک زکوٰۃ فرض ہے اور ایک زکوٰۃ نفل ہے. زکوٰۃ تزکیے سے نکلا نا. مثلا ہمارے تو ہم تو وہ فرض زکوٰۃ ہی بسا دینے ہیں. یعنی ایک مال ہمارے پاس رہا 1 سال اور وہ اگر نصاب بنتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا فرض بن جاتا ہے. لیکن زکوٰۃ دے دی ہے، فرض زکوٰۃ دے دی ہے، اب مزید اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہ نفل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نفل ہو گیا. لیکن یہ اس وقت ہے جب اس نے فرض ادا کیا ہوا ہے. اگر فرض ہی نہیں ادا کیا تو نرے نفل ہی ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر معاملے کے اندر جو ہے نا وہ اس بات کا خیال رکھنا کہ فرض ادا ہو، فرض ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر نفل جو ہے وہ ان کی ادائیگی جو ہے وہ ہونی چاہیے.
تو بہرحال یہ نوافل کا درجہ پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت انسان کو بلندی دیتے ہیں نوافل، بشرطے کہ یہ فرض کے بعد ادا ہوں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ صرف مسجد والے نفل فرض ہی نہ سمجھے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اپنی پوری زندگی کے اندر جب آپ دکان کرتے ہیں، دکاندار کے کچھ فرائض ہیں اس کے پاس جو ہے وہ آنے جانے والوں کے لیے کاروبار کے کوئی، ہم ویسے نہیں کہہ دیتے سڑک کے اوپر چلتے ہوئے اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہمارے آگے آ جائے تو ہم کہتے ہیں تیرا فرض نہیں سی اتنے چلتا، تو تیری سائڈ ہو سی، تو اپنی سائڈ سے جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس نے اپنا فرض چھوڑا نا، یہ سارے فرض ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی یہ پوری زندگی میں فرض اور نفل جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ نفل ادا کرنے کا درجہ بہت ہوتا ہے بشرطے کہ وہ فرض کے بعد جو ہے وہ ادا کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک انسان جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے دن کا روزہ تو اس نے رکھنا ہی رکھنا ہے، وہ فرض ہے، اور رات کا قیام جاگے گا تو ایک آدمی تو وہ ہے جو دکان کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ روزی کما لیتا ہے، ایک سڑک کا اوپر کماتا ہے، ایک دیہڑی کر کے کماتا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا کر کماتا ہے، تو سب کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو فرض نہیں کیا۔ البتہ فائدے مند بہت ہے یہ بات۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی بھی اس مہینے میں خیر کے ذریعے سے، بلائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، یعنی اچھا کام کر کے، نیکی کا کام کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، تو اس نے اگر کوئی نفلی کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا وہ نفلی کام بھی جو ہے نا وہ غیر رمضان کے فرض کی طرح ہوگا، یعنی رمضان کے اندر اس کا وہ نفلی عمل جو ہے وہ غیر رمضان کے فرض کی طرح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضہ، اور جس نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ فرض ادا کیا، وہ فرض ادا کیا، فرض پھر سمجھ لیں چونکہ وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ فرض نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو وہ فرض آپ اپنے والدین کے حقوق میں بھی اور بیوی بچوں کے حقوق میں بھی اور اپنے معاملات کے اندر بھی اور اپنی پوری زندگی میں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح پھر نماز میں بھی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ادا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا تو اس کا یہ فرض جو ہے یہ عام دنوں کے جو ہے نا وہ 70 فرائض کے برابر جو ہے وہ ہو جائے گا، اس مہینے کا ایک فرض۔ گویا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، تو جس طرح کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک گاڑی میں سفر کرتے ہیں جس کی سپیڈ جو ہے وہ 30 میل فی گھنٹہ ہے، تو آپ نے گھنٹے کے بعد منزل پر پہنچنا ہے، اور اگر آپ کو وہ 60 میل فی گھنٹہ والی گاڑی مل جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ تو اب یہ سمجھ لیں کہ 1 اور 70 کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ تو جنت ہے۔ یہ سمجھ لیں جی عام طور پر جو ہے نا وہ ہمارے ذہن کے اندر یہی صبر ہے صبح سے لے کر شام تک کا۔ اصل میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو تربیت ہے، ٹریننگ ہے، فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر وہ محاذ پر جا کر اپنی اس ٹریننگ کے مطابق ثبوت دیتا ہے کہ اس کی کیا ٹریننگ تھی۔ تو یہ چیزیں تربیت ہیں، اور اس تربیت کا مظاہرہ ہے پھر وہ اسلام کی عمارت جو ہے اس کو تعمیر کرنے کے لیے۔
مومن جو ہے وہ اصل کے اندر ہوتا ہی مجاہد ہے. ہم تو کہتے ہیں نا جی فلانا مجاہد ہے، مومن ہوتا ہی مجاہد ہے. اس کی زندگی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزرتی ہے، اور جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزرتی ہے تو بھوک پھاکے اسے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے تو 2 پتھر پیٹ کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. تبوک کی طرف جب وہ جا رہے تھے تو لوگوں کو گن گن کر کھجوریں راشن ملتا تھا. کبھی ہم میں سے کسی نے گن کر کھائی ہیں؟ گن کے کھجوریں ملتی تھیں کھان واسطے. تو یہ راشن جو ہے وہ مجاہدوں کا ہوتا تھا. ابھی بھی آپ افغانستان کے اندر جو ہے وہ دیکھیں وہ کن حالات میں 20 سال انہوں نے گزارے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وہ تو 20 سال روزے ہی رہے ہیں. جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ کدی کھان نو لب گیا اور پتہ نہیں کنے ٹائم نہ بھی لبا. حالت روزہ میں گزرتی ہے نا. تو اصل میں یہ ہے وہ صبر صرف اتنا ہی نہیں ہے سویرے نہیں کھاتا شامی کھا لیا مغرب ویلے نہیں. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ ہے اصل کے اندر وہ. تو فرمایا کہ والصبر ثوابہ الجنہ والشہر المواساۃ، اور یہ مہینہ ہمدردی کا ہے. والشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. رزق جو ہے نا وہ صرف کھانے والی چیزوں کا نہیں ہوتا. یہ کئی سمجھدار بندے کو کہتے ہیں جی یہ اولاد اللہ کا رزق ہے، ٹھیک ہے نا. بس اسی سے سمجھ لیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور بات جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکنی. تو اس وجہ سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ رزق ہے. صرف وہی نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں اس کو رزق سمجھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی صحت میں اضافہ کر دے، اس کی عقل میں اضافہ کر دے، سمجھ میں اضافہ کر دے، اس کو زیادہ عبادت کی توفیق دے دے، یہ ساری چیزیں. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو کوئی کسی روزہ دار کو جو ہے وہ روزہ کھلا دے گا یہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور اسے جہنم سے نجات کا سبب اس کے لیے بن جائے گا. وَقَانَ لَهُ مِثْلُ اجر، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس روزہ دار جیسا اجر بھی دے گا. جیسا روزہ کھلایا نا اتنا اجر بھی دے گا. من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، بغیر اس روزہ دار کے اجر میں سے کم کیے ہوئے. اب یہ تو بڑا سوکھا جا کام ہے، کسی نو روزہ کھلاؤ، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ سمجھ لیں جی یہ اصل میں جو بات ہو رہی ہے نا اس کو سمجھیں. آگے وہ بات آ بھی جائے گی کہ وہ حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے. ہم جو عام طور پر جسے افطاری کہتے ہیں وہ افطاری نہیں ہوتی، دعوت ہوتی ہے. یعنی میں کہتا ہوں چلیں جی آج میں افطاری کرانا، میں نے اپنے ورگے سد لیا جڑے میری طرح اپنے گھر شاید میرے تو بھی چنگا کھا سکتے سکے، انہوں نے سد لیا اور ان کی افطاری کرا دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو دعوت ہے، افطاری کے ٹائم دعوت، ٹھیک ہے نا. دعوت کوئی گناہ نہیں ہے، دعوت کا بھی ثواب مل جاتا ہے. لیکن میں بتاؤں کہ ایک دعوت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی ثواب ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمے کی دعوت کیا بری دعوت ہے، کہ اس میں مسکینوں کو دور رکھا جاتا ہے اور باحیثیت لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کبھی آپ نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہو تو کسی غریب نو کہتی سدیا، اپنے ورگے نو سد دے نا. لیکن اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تمہیں کوئی بلائے تو تم اس کے ولیمے میں جایا کرو، دعوت میں جایا کرو.
ٹھیک ہے نا. تو اصل میں افطاری اس کی ہے، اس مسکین کی ہے. مکے کے اندر پانی بھی قیمت سے ملتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ واقعات ذرا ذہن کے اندر جو وہ رکھیں کہ جو ہے نا وہ ایک مجلس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مہمان آ گیا. ہمارے تو مہمان بھی رشتہ دار کو کہتے ہیں نا. بس کوئی آدمی آ گیا، اس نے دیکھا یہ دروازہ ہے، اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، مجھے رات رکھو، ٹھیک ہے نا. اس طرح آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی اس کو رات رکھ سکتا ہے؟ رات رکھنے کا مطلب رات کھانا کھلانا. تو اس مجلس میں کوئی نہیں تھا جو کہتا. آپ خود کھلا سکتے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر کہا تیسری مرتبہ ایک صحابی لے کر گیا جس کے گھر میں بھی کھانا نہیں تھا. وہ جب لے گیا تو ان کی بیوی بھی ان سے کہنے لگی کہ اللہ تو یہ مہمان کدھر چک لیا، گھر تو ہے کچھ نہیں. اس نے ساری بات بتائی کہ یہ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ فرمایا، میری غیرت جو ہے نا اس نے گوارا نہیں کیا، میں لے آیا. اس نے کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کا کھانا ہے، ہم نے تو ویسے ہی رہنا تھا. اس نے کہا بس بچوں والا ہی دے دو، ٹھیک ہے نا. یہ حالات ہیں. تو ایسے روزہ کھلانا، پھر روزہ اس وقت کھلانا جس وقت کے خود بھوکا رہ کے دوسرے کا روزہ کھلانا، ٹھیک ہے نا. اس کی اور بات ہے. یہ ہے اصل میں وہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی آیا تو روزہ کھولنے والے نے جو اس کے پاس اپنا افطاری کا سامان تھا وہ اٹھا کر اس کو دیا ہے اور خود بھوکا رہا ہے. یہ نہیں کہ پیچھوں آپ نمی پکا لے، ٹھیک ہے. یہ ہے اصل میں افطاری. اور یہ جو ہے نا، اور ایسے حالات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آ سکتے ہیں اگر ہم اپنی صحیح لائن کے اوپر ہوں، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ اس کے اوپر وہ صحابی کہنے لگے قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول لیسا کلنا یجد ما یفطر به صائم، ہم میں سے ہر کوئی تو روزہ کا نہیں کھلا سکتا. یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی کو روزہ کھلا دو گے تو یہ اس کے انعامات ہیں، صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر کوئی کسی کو روزہ نہیں کھلا سکتا. یعنی یہ حالات آج کے اپنے دیکھیں اور وہ دیکھیں. اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو دودھ کے ایک گلاس کے ساتھ بھی روزہ کھلا دے گا تو اللہ اس کو بھی، یعنی وہ دیکھو اور زیادہ جو ہے وہ روزہ کھلانے کے لیے سامان مہیا نہیں کر سکتا، چلو دودھ ایک گلاس ہی اس نے انہوں پلاتا ہے، اللہ اس کو بھی یہ اجر دے دے گا. پھر فرمایا کہ اگر وہ دودھ نہیں تو پانی بھی پلا دے گا، تو پانی بھی وہاں بکتا تھا، آپ کو پتا پانی بھی مولدہ پانی پلانا نا. جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں نہیں خریدا تھا اس وقت تک پانی بھی وہاں قیمتاً ملتا تھا. یہ ہے اصل میں. تو یہ اپنے دائیں بائیں ایسے لوگوں کو افطار کروائیں. باقی وہ میرے ورگے رجیانو بشک دعوت سمجھ کے کھلا دو، لیکن جو افطاری والی بات ہے نا وہ تو اصل کے اندر جب وہ ایسے لوگ تلاش کریں جن کو افطاری کے وقت جو ہے وہ میسر نہیں ہے، روزہ رکھنے کے وقت میسر نہیں ہے، دن کے اندر محنت کر کیے بغیر وہ شام کو افطاری نہیں کر سکتے یا سحری نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.